على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کتنا 9 جولائی بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادب المفرد کی شرح کی جو قسط نمبر 58 ہے، اور آج کا درس حدیث پاک انشاءاللہ حدیث نمبر 356 سے لے کر 360 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث نمبر 356 ہے یہ وہی ہے جو کل بھی بیان ہو چکی ہے۔ حدثنا عبدۃ عن محمد بن اسحاق عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے بڑوں کا حق نہیں پہچانا اور اس کا ادب اور احترام کا لحاظ نہیں کیا اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بولو وہ ہم میں سے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں نا پورا معاشرے سے فساد ختم ہو سکتا ہے۔ اکثر لڑائیاں تو یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، تو اگر آپ کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو رحم کا معاملہ کرو۔ بولو کیا کرو جی؟ رحم کرو۔ اگر آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو ادب کرو، تو ساری لڑائیاں ختم ہو گئی۔ اللہ اس فارمولے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ یہی ہے، حدیث نمبر 357۔ حدثنا محمود قال حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الولید بن جمیل عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا وَيُجِلَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت نہیں کی اور بڑوں کا اکرام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگلا باب ہے جی باب اجلال الکبیر، اور حدیث نمبر 358۔ حدثنا بشیر بن محمد اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عوف عن زیاد بن مخراق قال ابو کنانۃ عن الاشعری رضی اللہ تعالی، یہ ابو موسیٰ اشعری کی کنیت ہے ابو کنانہ، یہ روایت کرتے ہیں کہ قال ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ وہ نقل فرماتے ہیں کہ سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کرنا۔ بولو بھائی، سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کرنا۔ نمبر 2، وحامل القرآن، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے۔ تھوڑا اور سبحان اللہ کیا، جس کو اللہ نے قرآن کا غیر الغالی فیہ، وہ عالم قرآن، وہ قاری قرآن، اس میں غلو نہیں کرتا۔ بولو اس میں غلو بھی جائز ہے، لفظ غلو بھی جائز ہے، اس لیے میں دونوں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو طریقہ آ جائے۔ لفظ غلو بھی ہے اور غلو بھی ہے، تو وہ غلو اس میں سارے بولو نا۔ اب غلو کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دے اور بس بیٹھا رہے اور کہے جی میں تو کوئی کام نہیں کرتا، اب میں تو قرآن کا ہو گیا ہوں۔ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کے حق ادا کرو۔ بولو جی سب کے۔ اگر اس نے سارے حقوق چھوڑ کے قرآن کی چادر اوڑھ لی تو یہ غلو کر رہا ہے، یا غلو یہ ہے کہ یہ کہے کہ میں ہر مسئلہ قرآن سے لوں گا، معاذ اللہ مجھے حدیث کی ضرورت ہے، جیسے منکرین حدیث بن گئے ہیں
تو قرآن میں وہ عالم قرآن غلو نہ کرے، اور ولل جافی عنہ، اور قرآن سے بے وفائی بھی نہ کرے. بولو قرآن سے بے وفائی بھی ہے. تو حافظ صاحب پر صبح سورہ یاسین پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے تو حافظ صاحب پر مغرب کے بعد واقعہ شریف بھی پڑھنے کی توفیق ہے. رات کو سوتے وقت جیسے دوسرے جاہل سوتے ہیں ویسے یہ علامہ صاحب بھی سو رہا ہے. نہ سوتے قرآن پڑھے گا، نہ اٹھتے پڑھے گا، اور نہ کبھی اس کی زبان پر قرآن کا مسئلہ آئے گا. بس مولوی بن گئے، مسلح پہ آ گئے، کھانا پینے کا سسٹم بنا دیا، اور علامہ صاحب، مفتی صاحب. تو یہ سب قرآن کے بے وفا ہیں جو قرآن کو بیان نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے. تو ولل جافی عنہ، وہ عالم قرآن جو قرآن میں غلو بھی نہیں کرتا، اور بولو قرآن سے بے وفائی بھی نہیں کرتا. وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور ہاں جو عدل والے حکمران کا ادب کرے. کس حکمران کا؟ جو پاکستان کے قسمت میں ابھی تک تو نہیں ہے، آگے شاید کوئی اللہ عطا فرما دے. کہہ دو آمین. بڑا مقبول دن ہے، قبولیت کا دن ہے. اللہ ہمیں بھی کوئی اچھا حکمران عطا فرما دے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ان تین ہستیوں کا اکرام کیا، ادب کیا، عزت کی، اس نے اللہ کی عزت کی ہے. اور جس نے ان کی بے ادبی کی وہ اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے. آگے ہے حدیث نمبر 359. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا جرير عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا. حدیث پاک وہی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت نہیں کی اور بڑوں کا اکرام نہیں کیا وہ ہم میں سے. اچھا وہ چھوٹا اپنا ہو پھر مہربانی کریں گے، اگر کسی غیر کا ہو انہوں کو بولتے ہی نہیں ہو. بھائی چھوٹا چھوٹا ہی ہے نا، اپنا ہو، غریب کا ہو، امیر کا ہو، کسی کا بھی ہو، چھوٹا تو کافر کا بھی ہو، اس پر بھی رحم کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم حضور کی امت میں سے نہیں ہوں گے. اگلی آخری حدیث ہے، بڑی کمال کی، بڑی توجہ سے سننی پڑے گی. اور یہ باب ہے، باب یبدأ الکبیر بالکلام والسوال، کہ کلام کرنے میں اور سوال کرنے میں پہلا حق بڑے کا ہے. بولو جی پہلا حق ہے. حدیث ذرا سمجھے. 360. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يساري مولى الانصاري عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حسمة رضی اللہ تعالی عنہما. یہ رافع بن خدیج بھی صحابی ہیں اور سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی صحابی ہیں. انہما حدثا او حدثاہ، ان دونوں نے حدیث بیان کی. کیا کہ ان عبداللہ بن سہل، پڑھو رضی اللہ تعالی. ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ بن سہل، بولو جی عبداللہ بن، اور دوسرے صحابی کا کیا نام ہے؟ وہ محیصہ بن مسعود، حضرت محیصہ ابن مسعود، پڑھو رضی اللہ تعالی. یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں. بولو بھائی یہ دونوں صحابی آپس میں چچا زاد بھائی ہیں. اتیا خیبر فتفرقا فی النخل، یہ دونوں خیبر گئے، کٹھے سفر کیا. خیبر کا قلعہ 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں حضور پاک نے خیبر فتح فرما لیا. وہ چونکہ سب یہودیوں کا تھا تو وہ سارا مال مسلمانوں کو مل گیا. تو اب وہ جو باغات تھے یہودیوں نے کہا جی ہمیں آپ رکھوالی کے لیے ملازم رکھ لیں تاکہ ہمارا بھی گزر بسر ہوتا رہے گا اور ملکیت آپ کی ہے. تو اس شرط پر ان کو رکھا گیا کہ پیداوار میں سے آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا، رہ لو. مسلمان جب تک چاہیں گے تم رہو گے، اور جب مسلمان چاہیں گے تم یہاں رہ سکتے، ان کی مرضی پر موقوف ہے. تو وہ رہ پڑے. اب ارد گرد ساری آبادی بھی یہودیوں کی، رکھوالی بھی یہودیوں کی. تو یہودی وقتاً فوقتاً شرارتیں کرتے رہتے تھے. بولیے شرارتیں. اب یہ شرارت کی کہ یہ دونوں صحابی چچا زاد بھائی چلے مدینہ سے خیبر پہنچے، اور ان کا باغ اپنا تھا،
حضرت عبداللہ بن سہل کا باغ ہے اپنا تھا. انہوں نے کہا بھائی تو اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہا اور میں اپنے, پھر دونوں واپسی پر یہاں ملاقات کریں گے. مگر کافی دیر گزر گئی. محیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں اور عبداللہ بن سہل آئے نہیں. جب یہ وہاں پہنچے ان کی تلاش میں تو یہ حدیث میں آ رہا ہے فقتل عبداللہ بن سہل, تو حضرت عبداللہ بن سہل شہید ہو چکے تھے اور وہ خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے. تو فجاء عبد الرحمن بن سہل, ان کے سکے بھائی ہیں چھوٹے, ان کا نام ہے عبد الرحمن بن سہل, ان کو پھر ساتھ لیا واپسی پر. ومحیصہ بن مسعود, اور یہ محیصہ کے چھوٹے بھائی تھے حویصہ, یہ بھی تینوں. اب یہ محیصہ اور حویصہ یہ تو چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن سہل کے, اور عبد الرحمن بن سہل یہ سکے بھائی ہیں. جب یہ پہنچے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب سنیے ذرا ادب کیا ہے. فتکلموا فی امر صاحبہم, تو حضرت محیصہ بن مسعود نے کہا کہ اے عبد الرحمن تیرے سکے بھائی کا معاملہ ہے تو بول. مگر وکان اصغر القوم, یہ عمر میں چھوٹے تھے. بولو یہ عمر میں, یہاں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑوں کے سامنے کھڑا کر کے وہ لگڑ بے لگام میڈیا نے یہ سکھا دیا ہے. بچیاں بولتی ہیں بڑوں کے سامنے, ان کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے, ابا بیٹھا ہے, اماں بیٹھی ہے, نانی دادی یا نانا دادا بیٹھا ہے. وہ فٹر بول رہے ہیں اور فر بول رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی, بڑا جناب یہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے, بڑا ذہین بچہ ہے, یہ بولے. حالانکہ سکے بھائی کے قتل کا معاملہ ہے. وکان اصغر القوم, یہ قوم میں چھوٹے تھے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر الکبر, آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو چپ کر, بڑے کو بڑا بناؤ. کون ہے یار سبحان اللہ, بولو بڑے کو بڑا بناؤ. قال یحییٰ یلی الکلام کلام الاکبر فتکلموا فی امر صاحبہم. تو حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں, حضرت یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کلام کرنا ہو تو وہ جو جس کا معاملہ ہے اس کو والی بنایا جائے. کلام میں جس کا معاملہ ہے اس کو آگے کیا جائے, اس لیے آگے کیا تھا. مگر حضور نے فرمایا کہ بڑے کو بڑا بناؤ, اگرچہ تیرا بھائی ہے پر وہ دونوں تجھ سے بڑے ہیں, بڑے بات کریں گے تو خاموش ہو جا. تو یہ ادب ہمیں بھی بچوں کو سکھانا چاہیے یا نہیں سکھانا چاہیے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. فتکلموا فی امر صاحب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب انہوں نے مقدمہ پیش کیا حضرت محیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا او قال صاحبکم بایمان 50 منکم, آپ نے فرمایا استحقوا قتیلکم او قال صاحبکم بایمان 50 منکم, آپ نے فرمایا تم میں سے 50 افراد قسم دیں گے کہ فلاں فلاں یہودی نے اس کو قتل کیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے. یہ ہے قسامہ, فقہ حنفی میں بھی ہے 50. کس قتل کے؟ جس کو کسی نے, اور بولو تو صحیح, جس کے قاتل کو کسی نے اجنبی جگہ, مثال کے طور پہ یہاں کو قتل ہو گیا ہے تو چونکہ یہ محلہ تو ہمارا ہے تو باہر جو جس کا قتل ہوا ہے وہ کہیں گے بھائی انہوں نے قتل کیا ہے موتی مسجد والوں نے, مگر انہوں نے دیکھا تو وہ 50 افراد قسم دیں. بولو جی کتنے؟ یہ 50 کیوں رکھی گئی ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے اور 50 جھوٹی قسم دے سکتے نہیں. اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے قتل تو ہو گیا, شہادت تو ہو گئی, 50 آدمی قسم دو گے؟ تو قالو, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ امر لم نرہ, یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے, ہم قسم دے سکتے چونکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں, میں اکیلا قسم نہیں دوں گا, 50 کہاں سے پورے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتبرئکم یہود بایمان 50 منہم, پھر 50 یہودیوں سے قسم لے لیں, تیری تسلی ہو جائے گی. ہاں پھر دوسرا حق ہے کہ وہ جو جن پر قتل کا الزام لگا ہے وہ پھر 50 آدمی قسم دیں کہ ہم نے قتل بولو نا بھائی, ہم نے قتل تو پھر قتل تو ساقط ہو جائے گا پر دیت پڑ جائے گی.
قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا، پر دیت ہے۔ اور ایک قتل کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ بولو کتنے؟ 100۔ ہاں جی، یہ معاملہ آسان نہیں ہے، البتہ پاکستان جو بڑا سوکھا کام ہے، جنہوں چاہو مارو، جنہوں چاہو چوک کے گرفتار کر لو۔ او قال صاحب، ہاں جب حضور نے فرمایا پھر یہودیوں سے قسم لے لیں، تو قالوا یا رسول اللہ قوم کفار، یا رسول اللہ وہ تو کافر قوم ہے، یہودی ہیں، ان کو قسم کا کوئی بھار ہے۔ آپ 50 کی بات کرتے ہیں، وہ تو 100 بھی اٹھا لیں گے۔ ففداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المال سے ان کو 100 اونٹ عطا فرما دیے، یعنی دیت عطا فرما دی۔ تو قال سہل، یہ عبد الرحمن ابن سہل کہتے ہیں فَأَدْرَكْتُ نَاقَةَ مِنْ تِلْكِ الْإِبَلِ، وہ جو 100 اونٹ حضور نے ہمیں عطا فرمائے ان میں سے ایک اونٹنی کا مجھے یاد ہے، فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَدَتْنِي بِرِجْلِهَا، میں ایک مرتبہ باڑے میں داخل ہوا، اس اونٹنی نے مجھے زور سے لات ماری جو میں ساری زندگی بھول سکتا نہیں، اس لیے مجھے وہ دیت بھی یاد ہے اور پورا قصہ بھی یاد ہے۔ اس میں یہ 2 مسئلے یاد ہو گئے، ہمیں ثابت ہو گئے، ایک تو ایسی جگہ قتل ہو جہاں قاتل کا پتہ تو وہاں یہ معاملہ کیا جائے گا، اور دوسرا کہ جب کوئی محفل میں کلام کرے تو پہلا حق کس کا ہے؟ بڑے بولو نا بھائی، پہلا حق کس کا ہے؟ یہ باتیں بچوں کو سکھانے سے آئیں گی اور بچیوں کو یہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ایسا نہیں ہوگا، مرضی اللہ رسول کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ